یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ جل جلالہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اس قصہ اور واقعہ کے بیان میں میرے اور آپ کے لیے بڑے نصائح ہیں اور دانائی کی باتیں ہیں، رشد و ہدایت ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ واقعہ ہو رہا ہے اور واقعے کے اندر جو نکات ہیں وہ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں، تاکہ صرف اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہے اور اس کو سنو اور مزے لے لو، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبب ہے، ہم اپنی لائف اور ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، تو اس میں یہ سبق ہمارے لیے۔ تو دیکھیں، ایک سبق آج دو نقطے بتا دیں۔ فرزندانی یعقوب علیہ السلام شام کو روتے ہوئے واپس آئے اور بابا جان نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا بکریوں کے ریوڑ پر کسی نے حملہ کیا؟ تو روتے رہے اور فرمایا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کیا کر دیا؟ کیا؟ اب اگر کوئی اور ہوتا، یار اس راستے سے آؤ، ادھر سے نکلو، واپس نہیں آنا، جاؤ یوسف کو لے کے آؤ، یا خود مر جاؤ یا یوسف کو کیا کرو، لے کے آؤ، مجھے شکل نہ دکھاؤ آئندہ، کیونکہ اتنا بڑا جرم تم نے کیا۔ وہ صرف خوبصورت بظاہر نہیں تھے، جیسے اللہ جل جلالہ نے اس کو ظاہراً حسن دیا، وہ باطناً بھی کیا تھے جی؟ خوبصورت تھے، اور وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، لہذا نکلو میرے سامنے سے۔ یہاں ایک اور چیز اللہ جل جلالہ سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ بابا جان یوسف علیہ السلام بھیڑیا کھا گئے، تو بابا جان نے کوئی غصہ نہیں کیا، فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تمہارے اس کہانی میں مجھے کوئی گڑبڑ نظر آ رہا ہے، لیکن میں تم سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا دکھڑا کس کو سناؤں گا؟ تمہارے ساتھ میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، جاؤ کوئی بات نہیں۔ انہیں سمجھ جانا کیا چاہتے ہیں، اس واقعے کے اندر کیا سبق ہے کہ اتنی جلدی گرفت نہ کیا کرو، تھوڑا موقع دے دیا کرو۔ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیتا، برا بلا کہہ دیتا اور گھر سے نکال دیتے، تو توبے کی توفیق کبھی بھی بیٹوں کو نہ ملتا اور بھی دشمنی پر اتر آتے، لیکن انہوں نے اپنے ان مجرم بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ 40 سال کے بعد ان کو توبے کی توفیق ہوئی اور اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے جرم کو دیکھ کر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا موقع دینا چاہیے اور پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات، قمیص لایا، فرمایا بابا جی یقین نہیں آ رہا، تو یہ قمیص دیکھ لیجئے، اس پر خون لگا ہوا ہے۔ بابا جی نے قمیص اٹھایا، دیکھا، دل میں ہنسنے لگا، پتر تم بھی استاد ہو لیکن میں بھی پیغمبر ہوں۔ کون ہے؟ مجھے بھی اللہ جل جلالہ نے کوئی فطرت بھی دی ہے، کوئی سمجھ بھی دی ہے۔ تو
کرتے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ بات میں گڑبڑ ہے. بات میں کیا ہے؟ تو کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا دوسرے کا کیس سنے اور بات سنے تو بات سن کر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. آگے پیچھے قرائن کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ یہ بات اخلاص سے ہو رہی ہے, یہ اخلاص کے لیے ہو رہی ہے, یہ اصلاح کے لیے ہو رہی ہے, یا کوئی شرارت کے لیے ہو رہی ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی ہر کسی کی بات بغیر دلیل کے اور ایسا ہی آپ نے قبول کر دیا. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. لہٰذا جب بھی کسی کا مقدمہ سنو, جب بھی کسی کا بات سنو تو ایک دم اپنا کمنٹس نہ دیا کرو, بلکہ بات کو آگے پیچھے دیکھ کر نا بات کی گہرائی تک پہنچو, آگے پیچھے دیکھو کہ اس بات کے اندر کوئی اصلاح کی نیت ہے یا کوئی اور چیز. کیونکہ قرآن ہے نا, قربان جاؤ اللہ جل جلالہ نے ایسا کتاب ہمیں دیا ہے جو ہر چیز کے تہ تک ہمیں پہنچا دے. تو واقعہ یہاں تک پہنچا کہ بھائیوں نے اس قافلے والوں پر یوسف علیہ السلام, قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے سامان میں چھپا کے رکھے. بھائی آیا یہودا, جیسے ڈول نیچے ڈالا تو یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام نیچے نہیں ہے, تو بھائیوں کے پاس سیدھا چلا گیا کہ جی وہ تو وہاں نہیں ہے, آؤ اس کا ڈھونڈ لگاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. تو تلاش کے لیے نکل گئے. جب تلاش کے لیے نکلے تو یہ قافلہ پکڑا اور یوسف علیہ السلام وہاں پہ موجود. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. آپس میں باتیں ہونے لگی, او بھائیو یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور یوسف علیہ السلام کو آنکھوں میں دمکا دیا کہ بیٹا کچھ کہنا نہیں ورنہ تیرا خیر. تو وہ بھی بیچارہ دب گیا, بیٹا بچہ تھا تو بس خاموش ہو گیا کہ چلو مرنے سے غلامی اچھی ہے. فرمایا کہ اب یہ ڈرنے لگے یہ بھائی کہ اگر ہم قافلے والوں کے ساتھ کوئی زیادہ بحث کریں گے تو یہ ہمیں یوسف کو واپس کر دے گا, تو پھر یہ تو مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا بات شروع ہو گئی کہ بھائی یہ لے لو, آپ تھوڑے سے پیسے دے دو. تو قرآن اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ. بیچا بھائیوں نے. شرو کا دونوں معنی, شرا یہ جو ہے نا اس کا دو معنی ہوتے ہیں. اس کا معنی بیچنا بھی ہے اور اس کا معنی خریدنا بھی ہے, دونوں معنی. تو آپ یہاں دونوں آ سکتے ہیں. وَشَرَوْا بھائیوں نے یوسف کو بیچا, کن پر؟ قافلے والوں پر. اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے وَشَرَوْا یعنی اشتروا, خریدا قافلے والوں نے, بِثَمَنٍ بَخْسٍ تھوڑی رقم کے بدلے. اچھا جی, بخس بِثَمَنٍ, ثمن رقم کو کہتے ہیں, بخس تھوڑا. لیکن یہاں پہ مفسرین مختلف تفسیریں کرتا ہے. بِثَمَنٍ بَخْسٍ, ایک مفسر تفسیر کرتا ہے بخس کہتے ہیں حرام کو. کس کو؟ حرام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیچا یوسف علیہ السلام کو حرام قیمت کے ذریعے سے, کیونکہ یوسف علیہ السلام آزاد ہے, انہوں نے غلام بنا کر بیچا. آزاد کو بیچا نہیں جا سکتا, لہذا قیمت کیا ہو گئی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں بِثَمَنٍ بَخْسٍ, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوٹے رقم کے بدلے بیچا. کس نے؟ کون سا؟ کوٹے. مطلب کہ ابھی بانا ہے, لے جاؤ, کوٹے ہی رقم دے دو, کوئی بات نہیں, لے جاؤ, یہ بھاگنے والا ہے, کام کا نہیں ہے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ. ایک اور روایت کے مطابق 20 درہم کے بدلے بیچ دیا. ایک بھائی نے اپنے آزاد اور پیغمبر اور خوبصورت اور حسین جمیل بھائی کی قیمت 20 درہم لگایا, اور ایک بھائی کے حصے میں 2 درہم آ گئے.
تو یہاں دراہم معدودہ، چند درہم، گنتی کے چند درہم. تو مفسر حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراہم معدودہ، عرب تجار میں یہ رواج تھی کہ جس چیز کی قیمت 40 سے کم ہوتی تھی اس کی گنتی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعنی وہ چیز بیچا جاتا تھا گنتی کر کے، اور جس چیز کی قیمت 40 درہم سے بڑھ جاتی پھر وہ گنتی نہیں ہوتی تھی، وزن ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 40 درہم سے کم تھا کیونکہ گنتی ہو گئی، وزن. یعنی مطلب یہ کہ اتنے بڑے قیمتی بائی کو چند کوٹے درہموں پر بیچتا. یہ نہیں، یہاں یہ مفسرین تفاسیر کرتے ہیں اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے. کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ کہ دیکھو حسد انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے. کوٹے درہم کے بدلے، حرام قیمت کے بدلے، 20 درہم کے بدلے ایک خوبصورت حسین اور جمیل پیغمبر کو بیچتا ہے. انسان اتنا ظالم ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور قرآن فرماتا ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ، کہ اگر ضمیر بائیوں کی طرف لٹائی جائے تو بائی اس قیمت میں کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کا مطلب منافع کمانا نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کو مصیبت میں ڈالنا تھا کہ چلو غلام بنا کر بیچیں گے، یہ کبھی آزاد نہیں ہوگا، بکتا ہی چلا جائے گا، بکتا ہی چلا جائے گا. اللہ. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اگر ضمیر قافلے والوں کی طرف لوٹائی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مفت کی چیز کسی کو مل جائے تو اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام میں قافلے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا تھا کہ انہوں نے جلدی بیچنا تھا، بھاگا ہوا غلام ہے، کوئی دعوے دار دعویٰ نہ کر لے، لہذا جتنے پہ بک جائے بک، لیکن قربان جاؤ. اگلا جملہ ہے، لیکن اگلا جملہ کل اس کی طرح تھوڑی سی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا. لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ بیچ میں یہ واقعہ شارٹ کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، قافلے والوں نے لے لیا. اب راستے میں کیا ہو رہا ہے یہ انسان خود سوچ سکتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. کاٹ کے آخر میں جا کے فرمایا کہ اب یہ کس نے لے لیا. لیکن بیچ میں تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ مالک اس آدمی کا نام ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اس کو مصر کے بازار میں رکھ دیا. یہ تو نایاب ہیرا تھا، قیمتی ہیرا تھا، جیسے رکھا گیا بولی لگ گئی، کوئی بڑا چڑھا کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کی قیمت لگاتے ہیں. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قیمت کیا لگی؟ اس کے جسم کے وزن کے برابر چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشمی کپڑا. معمولی بات ہو تو فرشتہ ہے نا، ہر کوئی دیکھتا ہے تو قیمت بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ جب بات آئی تو ایک گڑیا بھی آ گئی، روئی کا گٹڑا ہے اس کے بعد، وہ بھی آئی، لائن میں کھڑی ہو گئی. کسی نے پوچھا مجی دیکھتے ہو نا، تمہاری روئی کا گٹڑا دیکھو اور یوسف کے چہرے کو دیکھو. فرمایا مجھے پتا ہے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ، آپ کے یوسف کی محبت میں بھی لائن میں کھڑی رہی، اگرچہ مجھ سے ہوا. لہذا لائن میں کھڑے رہو، اللہ کی دین کا جہاں بھی کام ہو رہا ہے اپنا حصہ تھوڑا بہت ڈالا. اگرچہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ گھر بنائے گا.
ایک آدمی سوچتا ہے میں تو پورا مسجد نہیں بنا سکتا، کیا کروں؟ یار اپنے 10 روپے کی جو آپ کی قدرت ہے، طاقت ہے اور توفیق ہے، وہ دے دو، اللہ اگر بنا دے۔ آپ کی اتنی توفیق تھی نا، آپ نے 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے دے دی، اللہ جل جلالہ تیرے نیت کو دیکھتا ہے، وہ اسی 10 اور 100 اور 1000 کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے۔ لہذا یہ قیمت جب یہ لگ گئی تو اب سارے لوگ بے بس ہو گئے، کوئی یوسف علیہ السلام کی قیمت ادا کر نہیں سکتا، سارے قاصر ہو گئے۔ اتنے میں عزیز مصر آ گئے، عزیز مصر، اور یہ کون تھا؟ ہاں جی، یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر یہ وزیر خزانہ تھا۔ کون تھا جی؟ وزیر خزانہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو وہاں بھیجا۔ تو کل کی بات اگر آپ کی ذہن میں ہو تو یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ اتفاق سے عزیز مصر آپ، اللہ نے کہا آؤ، میرے پیغمبر کی قیمت کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، آپ لے لو، اور آپ کے گھر میں یہ رہے گا، یہ میٹنگ دیکھے گا حکومت، کیونکہ وہ تو حکومت کا ہوتا نا، وزیر خزانہ تھا، تو یہاں میٹنگ ہوگی، مختلف چیزیں ہوگی، یوسف نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کو میں نے مصر کی بادشاہ دینی ہے۔ اللہ غلامی سے حکومت کی طرف پہنچانا کام کس کا ہے؟ تو یہ آگے مصر، یہ عزیز مصر، اور اس کا نام مفسرین نے 2 نام اس کے ذکر، ایک نام قطفیر اس کا نام ذکر کیا، اور ایک نام اطفیر یا غالباً اس طرح نام ذکر کیا۔ بہرحال عزیز کے نام سے یہ مصر ہوتا، عزیز مصر۔ تو اس نے آیا، جب دیکھا تو ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، کیا بھائی کیا قیمت ہے اس کی؟ بھائی اس کی قیمت ہے جتنا ان کا وزن ہے اتنی چاندی بھی دینی ہے، مشک بھی دینا ہے، اور آپ یقین کریں مشک آپ جا کے ذرا نیچے پنساری سے پوچھیں کہ جی ایک کیا کہتے ہیں، ایک ماسا اور ایک تولا، ذرا جا کے پوچھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مشک جو ہے، مشک یہ بہت، ایک تو ہوتا ہے عنبر، ایک ہوتا ہے مشک، ایک ہوتا ہے زعفران۔ زعفران سستے ہیں، عنبر بھی، لیکن مشک جو ہے نا یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ نایاب بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جی اس کی قیمت یہی ہے کہ اتنا ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشمی کپڑا۔ تو اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو تول کے لے لو اور گھر لے لو۔ انشاءاللہ کل کی درس میں آگے آئے گا کہ گھر لے گیا تو پھر کیا انشاءاللہ۔